Welcome to the channel. So, start the novel Mikhail Adina Khan. किस नंबर 12। जय आप मेरे साथ चलो। जोया ने उसका हाथ पकड़कर उठाना चाहा। नो नो, जय मम्मी के साथ ही रहेगा। वो अनवा के साथ लिपट गया। जय आप। जोया की बात अनवा ने काटी। ये मेरे पास ही रहेगा जोया। उसने जय के गिर्द हिसार बांधा। अपिया आपके ससुराल, उसने समझाना चाहा। सो व्हाट जोया, तुम लोगों को या उन्हें लगता है कि मैं सबकी बातों पर यकीन करके अपने बेटे की जिम्मेदारियां दूसरों को दे दूंगी? तो ये तुम सबकी बहुत बड़ी भूल है। मैंने भी बहुत से किस्से सुने हैं जहाँ पहले वादा किया जाता है एक औरत के बच्चे को रखने का, फिर उसी औरत को कमज़ोर समझकर उसके बच्चे को कहीं घर के किसी कोने में फेंक दिया जाता है। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो दो चार आंसू बहाकर अपनी ज़िंदगी गुजार देती हैं। मेरे लिए हमेशा मेरी पहली तरजीह जय रहेगा। गॉट इट। वो मजबूत लहजे में कहती सबकी बोलती बंद करवा गई थी। उसने दरपर्दा अपनी माँ को भी वाजिया किया था, जो चाहती थी कि शादी के कुछ दिन वो जय को उनके पास ही छोड़ जाए। दरवाजे में खड़ी शर्मीन को नरमीन ने ठहूका दिया था, लेकिन वो तो एक मजबूत माँ को देख रही थी। काश मैंने भी अपने बेटे के लिए फ़ैसला लिया होता तो शायद आज उसकी शख्सियत में खुला ना होता। उन्होंने अफसुर्दगी से सोचा। उफ मम्मी, आपने फिर शायद ये खुलाब डाल दी। अभी तो मैंने ठीक की थी, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। उसने सर पर हाथ मारते दोबारा से अनवा की बिंदिया सेट की। शर्मीन आगे आकर अनवा का सर चूम गई, जिस पर वो चौंकी। उन्होंने मोहब्बत से जय को गोद में ले लिया। ओह मम्मी, ये तो चम की मम्मा है। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ नहीं आए? आपके बेबी कहाँ है? वो खुशी से चहकता हुआ बोला। उसके मिकाइल करदार को बेबी कहने पर सब हंसती है। बिल्कुल, मेरे बेबी भी आए हैं, वो बाहर आपका वेट कर रहे हैं। शर्मीन उसके बाल ठीक करती हुई बोली, जबकि सुंबल और नरमीन ने नखुवत से उनके ये लाड देखे। ओह वाओ, मैं इनसे मिलकर आता हूँ। आप यहाँ मम्मी के पास बैठें, देखती रहें। ये रोएं तो मुझे बुला लेना। वो उनकी गोद से उतरकर नसीहतें करता बाहर भागा। सब उसकी फ़िक्र पर नम आँखों से मुस्कुरा दिए। माशाल्लाह बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो आप। इनसे मिलो, ये मिकाइल की खाला हैं नरमीन, और ये उनकी बेटी हैं सुंबल। उनके मिलवाने पर वो नरम मुस्कुराहट से दोनों को सलाम करके, जिस पर उन्होंने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया। आप सबने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, अगर अभी तक नहीं किया तो अभी कर लीजिए। मिकाइल अपनी गाड़ी में अपने दोस्तों और यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ था जब हयात कारदार फैमिली के साथ पिछली गाड़ी में थे। आज तो हयात कारदार भी खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। मिकाइल ने नोट किया था जब से उसने शादी की बात की थी तब से वो उसको कम ही खिंचाई करते थे। अनवा के घर को खूबसूरती से सजाया गया था। वो चाहती थी उसकी रुखसती हारिस के घर से ही हो। उनका वालिहाना इस्तकबाल किया था। मोहल्ले वालों ने जो बात मिकाइल को खटकी थी, वो फ़ौजी वर्दी में मलबूस नौजवान थे जो वहाँ काम करते भी रहे थे। अंकल, ये कौन लोग हैं? आपके रिश्तेदार हैं कोई? उसने एक बुज़ुर्ग से दरियाफ्त किया। बेटा, ये हारिस के दोस्त हैं, यहीं करीब ही किसी काम से आए थे, फिर जय से मिलने चले आए। उन्हें यहाँ आकर शादी का पता चला तो काम में हाथ बटाने लगे। उन्होंने खुशगवार लहजे में बताया। हारिस कौन? उसने अचंभे से पूछा। अरे बेटा, कैप्टन हारिस जैद, अनवा बेटी का शौहर था ना। वो स्वात ऑपरेशन में शहीद हो गया था। बहुत ही कोई नेक बच्चा था, हमारे इलाके का नाम रोशन कर गया। एक दिलेर और बहादुर सिपाही। वो जाने क्या कुछ बताते रहे, मगर उसके जहन में तो एक ही बात अटक गई थी, कैप्टन और शहीद। उसने कभी गौर ही नहीं किया था इस बात पर कि क्यों जय बहादुरी के किस्से सुनाता था अपने बाबा के, क्यों वो उन जैसा बनना चाहता था, वो हर वक्त आर्मी में जाने की बातें क्यों करता था। उसका दिमाग साएं साएं कर रहा था। उसका सकता जय की आवाज़ से टूटा। ओह वाओ, आप आ गए। देखें मेरा घर कितना प्यारा लग रहा है। फ्लावर्स भी हैं और कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, हलवा भी है और बहुत कुछ है। वो भागकर मिकाइल की गोद में चढ़ गया। ये है तुम्हारा दोस्त, माशाल्लाह बहुत क्यूट बच्चा है। वलीद ने उसका गाल खींचा तो वो मुंह बना गया।
یہ کون ہے؟ اس نے میکائیل سے پوچھا۔ ہم دوست ہیں۔ یہ کون ہے؟ اس نے میکائیل سے پوچھا۔ ہم دوست ہیں میکائیل، کاردار کے بچپن سے ہی، حسن نے کالر کڑا کر کہتے اسے چڑھایا۔ نو نو، کیلکار کا دوست صرف میں ہوں، وہ بھی جب سے یہ بیبی تھے تب سے۔ اس نے غصے سے دانت پیسے۔ ہیں یہ کون سی کار کی کیل کی بات کر رہا ہے بھائی؟ یہ ہے تیری انگلی جتنا، اور تو جب سے بیبی تھا تب سے ہی تیرا دوست ہے۔ واہ واہ۔ حسن نے اسے آنکھ ماری جس پر وہ پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ اتاریں مجھے اور ممی کو آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ منہ بسور کر ہاتھ پاؤں مارتا میکائیل کو بکھلا گیا۔ ارے یہ مذاق کر رہے ہیں، میں صرف اور صرف آپ کا چم ہوں، یہ دونوں تو ہمارے ڈرائیور ہیں، آپ بے شک جاتے ہوئے دیکھ لینا جب یہ گاڑی چلائیں گے۔ اس نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے جے کو پچکارا، جس پر وہ اسے دل ہی دل میں گالیوں سے نوازنے لگے۔ میکائیل کو تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے، اس کے دوستوں کے کمینے پن کی وجہ سے وہ آج کمارا رہ جاتا۔ حسن اور ولید اس کی حالت سے حیض اٹھا رہے تھے کیونکہ پہلی بار تو وہ ہاتھ آیا تھا۔ ٹھیک ہے لیکن بس ہم دونوں ہی دوست ہیں پکے والے، دیکھیں اس نے ایک جیسے اور ہم نے ایک جیسے شوٹ پہنے ہیں۔ وہ بالآخر موڈ ٹھیک کر گیا تھا۔ ارے ہاں، ہم دونوں نے ہی سفید رنگ کے شلوار قمیض پہنے ہوئے ہیں اور سب سے اچھے بھی ہم ہی لگ رہے ہیں۔ اس نے جے کا گال چومتے ہوئے حسن اور ولید کی طرف آنکھ دبائی۔ وہ بیچارے اپنا تھا منہ لے کر رہ گئے کیونکہ ان دونوں نے بھی سفید رنگ کی ہی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ سب لوگ محبت بھری نگاہوں سے میکائیل کردار کو دیکھ رہے تھے جس نے ایک یتیم بچے کو اتنی محبت سے اٹھایا ہوا تھا اور اب اس کا باپ بننے جا رہا تھا۔ بریگیڈیئر ذیشان بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے جب جہانگیر کی ان پر نظر پڑی۔ اوہ واو، شان انکل بھی آئے ہیں، جے نے زور سے پکارا تو وہ اسی طرف آ گئے۔ اور بھی ہیرو کیسے ہو؟ بریگیڈیئر ذیشان اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ایشی بالکل عالمی چیف لگ رہے ہو۔ اس کے عجب انداز میں تعریف کرنے پر وہ زور سے کہکا لگا گئے۔ دھیرے بولو ہیرو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ان کی رازداری سے کہنے پر جے ان کی طرف جھکا۔ آپ یہاں کب آئے؟ کیا آپ بھی ہمارے ساتھ چم کے پاس رہیں گے؟ جواباً وہ بھی رازداری سے پوچھنے لگا۔ ویری شارپ مائنڈڈ، گڈ۔ وہ توصیفی انداز میں بولے۔ میکائیل کافی دیر سے ان کے درمیان خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ ادھر آؤ ہیرو اور جا کر بچوں کے ساتھ کھیلو، تب تک میں آپ کے چم سے کچھ باتیں کر لوں۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے نیچے اتار گئے تو وہ اندر بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد کر سکتا ہوں؟ ان کے سوالیہ انداز پر حسن اور ولید وہاں سے کھسک گئے۔ وہ میکائیل کو لیے ایک خالی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ میں حارث زید کا دوست ہوں۔ تم سوچ رہے ہوگے میرے باپ کی عمر کا آدمی حارث کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تھا تو اس سے سینئر، مگر اس کے اچھے اخلاق اور ملنسار طبیعت نے سب کو اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ وہ انتہائی نڈر اور بہادر تھا، تبھی پورے ریجمنٹ میں اس کے چرچے ہونے لگے۔ دوستی تو اس کی کافی لوگوں سے تھی مگر مجھ سے اس کا یارانہ تھا، ہر بات بتاتا تھا وہ مجھے اور میں اسے۔ ان دنوں ہماری پوسٹنگ پنجاب میں تھی، وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، وہیں اپنے والد کے دوست کے گھر رکا تو اس نے ایک جھلک دیکھی ان کی بیٹی کی جو اسے ایک بار ہی دکھی تھی۔ وہ شاید کم گو اور کام سے کم رکھنے والی لڑکی تھی، تبھی حارث زید جیسے سنجیدہ مزاج بندے کو بھی دل کے تار ہلا گئی۔ وہ گھر لوٹتے ہی انکل کے ساتھ ہو گیا اور شادی کروا کر ہی سانس لیا۔ وہ بہت خوش تھا اپنی زندگی سے، ہر وقت مسکراہٹ اس کے لیے چہرے پر چپکی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے بھی نوازنے والا تھا، لیکن اس کا بلاوا آ گیا ملک کی طرف سے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ چھٹی لے کر گھر چلا جائے مگر وہ نہ مانا۔ ہم نے بہت سے جوان کھوئے تھے اس جنگ میں اپنی قوم کی حفاظت کے لیے اور ان میں وہ بھی شامل تھا۔ وہ شاید واحد نوجوان تھا جس کی شہادت پر میری آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ مجھے بھی بازو میں گولی لگی تھی۔ میں نے اسے ٹیم کے ساتھ ہی رہنے کا کہا تھا مگر وہ اتنا جوشیلا تھا کہ اندھا دھند آگے بڑھتا گیا۔ اس نے بہت سے دہشت گرد جہنم واصل کیے تھے، ساتھ اپنی جان کی بھی بازی لگا دی۔ اسے اپنی بیوی سے جتنی بھی محبت سی مگر مٹی کا قرض سب سے پہلے تھا۔ میں جانتا تھا وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ میں اکثر چکر لگایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے سے نوازا تھا، میں تب بھی دیکھنے آیا تھا۔ پھر سال بعد اس کے والد بھی وفات پا گئے۔ میں چاہ کر بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی بیوی بہت خوددار تھی، وہ سارے گھر کو اکیلی سنبھال رہی تھی۔ اب انا بی کی وفات کا تو مجھے نہایت رنج پہنچا تھا مگر
ضروری آپریشن کی وجہ سے میں آنے سے قاصر رہا۔ اب بھی میں کسی کام سے آیا تھا تو یہاں آ کر خوشخبری ملی۔ میں اس نیک انسان سے ملنا چاہتا تھا جو ایک بیوہ کو اس کے بچے سمیت اپنا رہا ہے، جو خود پہلے سے کما رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی انہونیاں نہیں ہوتی، حالانکہ یہ سب ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ وہ پھر رکے تھے جبکہ میکائیل اپنے لیے نیک سن کر زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ تو بے ضرر لڑکی کو اپنی خود غرضی کی بھینٹ چڑھانے کا سوچ رہا تھا، جو ہمیشہ سے سب تنہا برداشت کرتی آ رہی تھی اور اپنے بیٹے کی اتنی اچھی پرورش کر رہی تھی۔ اس نے خود پر لعنت بھیجی۔ میں امید کرتا ہوں تم ان دونوں کو خود سے بڑھ کر عزیز رکھو گے، وہ اپنی آخری سانس تک یہ ذمہ داری نبھاؤ گے۔ میں عجلت میں آیا تھا، ورنہ اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی لے کر آتا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے خوشگوار لہجے میں بولے، بچے آ جاؤ، آپ دونوں، نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ حاجی ثناء اللہ کی آواز پر بریگیڈیئر ذیشان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سنیں، جب اگلی بار آنا ہو تو اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ آئیے گا اور ہمارے ساتھ ڈنر کیجیے گا۔ میکائیل کاردار کے نرم لہجے پر وہ حیرت سے پلٹے تھے، پھر دونوں گلے لگ گئے۔ نکاح کے بعد کھانا کھایا گیا تھا، پھر رخصتی کا شور اٹھا۔ انور کی سسکاریاں سب کی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ اس کی حالت کا سب کو اندازہ تھا۔ اوہ واو، یہ آپ کا ہوم سویٹ ہوم ہے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر میکائیل کی گود میں چڑھ کر بیٹھا تھا، سارے راستے باتیں کرتا آیا تھا، جس پر ڈرائیونگ کرتے ولید اور میکائیل محظوظ ہوتے رہے۔ اب ان کی گاڑی کاردار ولا میں داخل ہوئی تھی، تبھی وہ ارد گرد دیکھتا حیرت کا اظہار کر گیا۔ جی ہاں، اب یہ ہمارا ہوم سویٹ ہوم ہے اور ہم مل کر اس میں رہیں گے۔ میکائیل نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ممی، ثنا، آپ نے اب یہاں رہیں گے، کل امی، ابو اور خالہ کو بھی لے آئیں گے۔ وہ پیچھے کی طرف جھکتے انور سے بولا، جس کی آنکھوں میں آنسو ابھی بھی جاری تھے۔ دارالامان ہی سمجھ لیا ہے ان لوگوں نے تو، پہلے ماں بیٹا خود آئے ہیں، پھر سارے خاندان کو لے آنا۔ نرمین جو انور کی دوسری طرف بیٹھی تھی اپنی زبان کے نستر چلانے سے باز نہیں آئی۔ ان کا یہ جملہ صرف انور کی سماعتوں تک پہنچا تھا، باقی سب تو جے کی باتوں میں الجھے تھے۔ انور نے بمشکل مٹھیاں بھیج کر اپنا اشتعال دبایا تھا، ورنہ اس کا جی چاہا تھا اپنا ایک دن کی دلہن ہونے کا لحاظ کیے بغیر ہی کھری کھری سنا دے۔ وہ مجبور و لاچار لڑکی ہرگز نہیں تھی جو کسی کی بھی سن لیتی۔ اس نے یہ شادی بھی اپنے شوق سے نہیں کی تھی۔ اپنی پہلی شادی کے وقت اس کی ماں نے جو نصیحتیں کی تھی وہ اس نے چپ چاپ مانی تھی، لیکن ان سب کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ حارث زید کے والدین بہت اچھے ساس سسر ثابت ہوئے تھے۔ سب گاڑی سے اتر گئے تھے۔ شرمین بھی اسے تھامے اندر لے آئی۔ اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی تھی، پھر اسے خشک میوہ جات والا دودھ پلایا گیا تھا تاکہ سردی کا احساس کم ہو جائے۔ شرمین اس کی تھکن کا احساس کرتے ایک شاندار سے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے کمرے کا جائزہ لیا، جہاں میکائیل کاردار کی چھوٹی بڑی بہت سی تصاویر لگی تھی۔ وہ بہت تھک گئی تھی، تبھی اپنے کپڑوں والے بیگ سے ایک سوٹ نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ اپنے گھر سے وہ ایک یہ بیگ ہی لائی تھی، کیونکہ حیات کاردار نے جہیز لینے سے سختی سے انکار کر دیا تھا، تبھی وہ چند جوڑے ہی لا سکی اور ابو نے کافی رقم اس کے بینک اکاؤنٹ میں ڈلوا دی تھی۔ وہ باہر نکل کر اپنے بال سجانے لگی۔ اب اسے جے کی یاد ستا رہی تھی، جانے کہاں تھا اور کیا کہہ رہا تھا۔ وہ اسی فکر میں بیٹھ کے ایک طرف لیٹ گئی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے پاس ہی جے سویا ہوا تھا۔ اس نے خوشی سے اسے اپنا حصار میں لینا چاہا، مگر ہاتھ رکھتے ہی اسے دوسری جانب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، تبھی اس نے جھٹکے سے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ کچھ دیر دھک دھک کرتے دل کو کنٹرول کر کے وہ تھوڑا سا اوپر ہوئی تو نگاہیں دو براؤن آنکھوں سے ٹکرائی۔ وہ سرحد سے نیچے ہوتی کروٹ بدل گئی۔ دوسری جانب موجود میکائیل کاردار مسکراہٹ دباتے ہوئے آنکھیں موند گیا، پھر کچھ یاد آنے پر بولا، میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں ہے، مگر تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ میں کسی بھی معاملے میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ تم مجھے زندگی کے ہر قدم پر اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی، یہ بات یاد رکھنا۔ میکائیل کاردار اپنی زبان سے نکلی بات پوری کرنے کے لیے جان کی بازی بھی لگا سکتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ اس کی باتیں سنتی انوا حیرت سے گنگ ہو گئی تھی۔ اسے اس حد تک نرمی کی امید نہیں تھی میکائیل کاردار سے، جبکہ حیران تو وہ خود بھی تھا جو خود کو پل میں بدل گیا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ میکائیل کے دوست کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس کی گود میں موجود جے اپنی ماں کی تلاش میں نگاہیں دوڑاتا آخر اونگنے لگا تھا، تبھی سب کو اس پر ترس آیا اور وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ میکائیل جے کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب شرمین نے روکا۔ اس کے ساتھ میکائیل نے مشکوک نگاہوں سے اپنی خالہ کو دیکھا۔ یقیناً اب نئی پٹیاں پڑھا لائی ہوں گی اس کی ماں کو۔
जय बेटा आ जाओ, आप मेरे साथ सोया करो। उन्होंने जय की नींद से भरी आंखों को देख कर कहा। लेकिन जय मम्मी के साथ ही सोता है, उसे तो अच्छा नहीं लगता उनके बिना। जय ने मुंह बसोरते रोने की तैयारी पकड़ी। माँ के बिना उसे लगा वो अकेला रह गया। तभी अजनबी निगाहों से मिकाइल को देखने लगा और यही मिकाइल की बस हुई थी। प्लीज़ फॉर गॉड सेक मम्मा, क्यों आप छोटे से बच्चे से सियासत करने खड़ी हो गई हैं? मैंने आपको 1000 बार समझाया, दूसरों के इशारों पर मत चला करें। जिनकी खुद की कश्ती डूब रही हो वो लोगों के पास फलसफी बनकर आ जाते हैं। उसके पास उसके तंज पर जहाँ शर्मीन शर्मिंदा हुई थी, वहीं नरमीन बिलबिला कर रह गई। वो अच्छी तरह जानती थी उसका इशारा उनकी बिगड़ी हुई औलाद की तरफ था। मेरी बात तो शर्मीन की बात अधूरी रह गई। गुड नाइट मम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ। वो शर्मीन की पेशानी चूमता कमरे में दाखिल हुआ। दरवाज़ा बंद कर गया था। ओह वाह, मम्मी यहाँ सो रही हैं। अपनी माँ को देखते ही जय की चहकार वापस लौट आई थी। उसकी बात पर मुस्कुराती मिकाइल की तवज्जो भी बेड की तरफ गई थी जहाँ अनवा बेखबर सो रही थी। उसकी स्याह लंबी जुल्फें अतराफ में बिखरी थी। मिकाइल ने पहली बार उसके बाल देखे थे, वरना वो हर वक्त दुपट्टा लपेटे रखती थी। तभी वह मबहूत रह गया था। जया की आवाज़ पर उसका सकता टूटा। श्श, मम्मी को सोने दें, हम यहाँ उनके पास सो जाएंगे। वो राजदारी से उसके कान में बोला। हाँ ठीक है, चलो यहाँ लेटो। वो सर के जाता हुआ उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बेड की दूसरी तरफ आकर उसने जय को उतारा, जो अनवा के बाल धीरे धीरे से समेटता उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। बहुत अच्छा लग रहा है ना? उसकी लेटती जय की खुशी से भरपूर आवाज़ गूंजी। बहुत, इनफैक्ट मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उसकी बात जय के सर के ऊपर से गुजर गई थी। तभी उसे देखने लगा। सो जाओ क्यूटू, उसने कहते ही जय को थपथपाना शुरू कर दिया। जय के सोते ही उसने भी आंखें बंद कर ली, मगर तभी उसे अपने हाथ पर नरम सा लमस महसूस हुआ। उसने पट से आंखें खोली और तभी चुपके से अपनी तरफ देखती अनवा से उसकी निगाहें टकराई। हड़बड़ा कर नीचे होती उसके चेहरे पर मुस्कान ले आई थी। अनवा उस वक्त टी पिंक लहंगे में मलबूस स्टेज पर बैठी थी। उसके घर वाले आए हुए थे। सब उसको मुतमईन देखते खुद भी पुरसकून हो गए थे। सब मेहमानों की निगाहें एक जैसे नेवी ब्लू टू पीस में मलबूस मिकाइल करदार और जहांगीर ज़ाद पर टिकी थी। वो दोनों ही खूब चहक रहे थे। तभी शर्मीन ने दिल ही दिल में उनकी नज़र उतारी थी। फोटोग्राफर ने मचलना फ़ोटो का कहा तो वो जय को भी साथ उठा लाया। उसकी ये हरकत सबको वर्ता हैरत में डाल गई थी, जबकि अनवा ने उसे बेयकीनी से देखा था। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? वो ये सब समझने से कासिर थी। मिकाइल ने एक तरफ गोद में जय को ले लिया और दूसरा बाजू अनवा के गिर्द फैला दिया। अनवा तो यकदम उसकी बेतकल्लफी पर स्टपटा गई। उसे झटके ब झटके लग रहे थे। मैम थोड़ी स्माइल दें प्लीज़, फोटोग्राफर की दरख्वास्त पर उसने मुश्किल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई थी। नॉवल जारी है, अगली एपिसोड के लिए वेट करें। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है आप लोगों ने। थैंक यू।